السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نماز کے طریقے کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب تک حالت قیام میں نمازی کی کیا حالت رہے گی، کیا کچھ پڑھے گا، کیسے پڑھے گا، ہاتھ کہاں رہیں گے، نگاہ کہاں رہے گی، یعنی نماز شروع کرنے سے لے کر جب تک بندہ نمازی کھڑا رہے گا اس حالت میں اس کی کیا کیفیت ہوگی، تمام باتوں کا بیان ہو چکا ہے۔ قیام کے بعد نمازی رکوع کرتا ہے، نمازی کو رکوع کرنا ہوتا ہے۔ آج کے اس درس میں رکوع کے تعلق سے تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی انشاءاللہ۔ لہذا قیام کے بعد نمازی کو چاہیے کہ رکوع کرے اور پھر اطمینان سے رکوع کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جانا چاہیے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا چاہیے، پھر سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے سجدے میں جانا چاہیے۔ اس طرح ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے لازم ہیں۔ رکوع کے بعد کھڑے رہنے کو قیام یا قومہ کہتے ہیں۔ رکوع کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اسے قیام یا بعض لوگ قومہ کہتے ہیں، اور سجدوں کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان جو تھوڑی سی مدت کے لیے بیٹھا جاتا ہے اسے قعدہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم رکوع اور قومہ کا طریقہ معلوم کریں گے کہ رکوع کا کیا طریقہ ہے، اور رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے وہ قومہ کہلاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ ہم ان دونوں ارکان کی صرف کیفیت دیکھیں گے کہ کیسے کھڑا ہونا ہے اور کیسے رکوع کرنا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی اس کو ہم اگلے درس میں انشاءاللہ سنیں گے۔ لہذا رکوع اور سجدہ یہ نماز کے ارکان ہیں، نماز کے ارکان ہیں جن کے بغیر کوئی نماز درست نہیں ہوتی۔ ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے کرنا نماز کا رکن ہے، نماز کا حصہ ہے۔ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک سجدہ چھوٹ گیا نماز نہیں ہوگی، رکوع چھوٹ گیا نماز نہیں ہوگی، خاص طور پر وہ رکعت نہیں ہوگی۔ اگر بعد میں یاد آیا تو ایک رکعت مکمل پڑھنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ بعض حالتوں میں بعض چیزوں کے چھوٹنے پر یہ ہوتا ہے کہ 2 سجدے سو کر لیں تو نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر نماز کا کوئی رکن چھوٹ جائے، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تو سجدے سو کرنے سے وہ نماز مکمل نہ ہوگی بلکہ پوری رکعت دہرانی پڑے گی، پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ تو ایسے ہی رکوع کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکوع اور سجدے کا حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ اس آیت سے رکوع اور سجود کی فرضیت بھی معلوم ہوتی ہے اور ترتیب بھی معلوم ہوتی ہے کہ پہلے رکوع کرنا ہے پھر سجدہ کرنا ہے۔ رکوع میں گھٹنوں کو پکڑنا اور کوہنیوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ گھٹنے جو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور یہ کوہنی ان کو سیدھا رکھنا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ چنانچہ عباس بن سہل بن سعد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو حمید، ابو اسید، سہل بن سعد اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ چاروں صحابہ جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ جیسے ہم کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح، تیر کمان ہوتا ہے تو کمان ہے اور اس کی تانت ہوتی ہے جو تار لگتا ہے اس کو تانت کہتے ہیں، تو کمان کی تانت کی طرح سیدھے تان لیا۔ دونوں ہاتھوں کو پکڑا گھٹنوں کو اور دونوں ہاتھوں کو سیدھے تان دیا، تیر کے کمان کے تانت کی طرح بالکل سیدھا، بالکل اس کے اندر ٹیڑھا پر نہیں۔
ایک دم سیدھا، اس میں ذرہ برابر لچک نہیں جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کچھ جھکا لیے کچھ بڑھا لیے، نہیں، بالکل سیدھا۔ ایک تو دونوں پنجوں سے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنی انگلیوں کو پھیلا کر تبھی مضبوطی سے پکڑ سکیں گے، باندھ کے رکھیں گے تو نہیں پکڑ سکیں، تو اپنی انگلیوں کو گھٹنے پر پھیلا کر گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہ ہاتھ مکمل سیدھا، یہ ہاتھ جو ہے جس طرح تاک جو ہے کمان میں سیدھی ہوتی ہے ویسے ہی یہ ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے۔ چنانچہ کہتے ہیں اور کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھنا ہے، کوہنیوں کو پہلو سے جدا رکھنا ہے، نہیں کہ آدمی پکڑے اور اس کے بعد ملا لے، نہیں، بالکل جدا رکھنا ہے، الگ، ایک دم الگ رکھنا ہے۔ جیسے کیفیت بتلائیں، رکوع میں جاتے ہوئے اگر ہم قیام میں ہیں، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا، اس کا ذکر ہو چکا، رفع یدین کر کے رکوع میں جانا ہے اور اپنے پنجوں کو رکھنا ہے گھٹنے پر، اس طریقے سے کہ گویا آپ نے پکڑ رکھا ہے، گویا آپ نے پکڑ رکھا ہے اس انداز میں، اور یہ حالت، یہ ہاتھ جو ہے دونوں بالکل سیدھے ہونے چاہیے، بالکل سیدھے، اس میں ایسے لچک نہیں کہ آدمی ملا لے، لچک نہیں، بالکل سیدھا۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے رکوع کی۔ اور پہلو، جیسا کہ یہ پہلو کہا گیا، اس سے جو ہاتھ جدا ہونے چاہیے، ملے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں یہ چاروں صحابی جن کا ذکر ہوا، ابو حمید، ابو اسید اور سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، یہ چاروں صحابی ہیں جو جمع ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس حدیث میں رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی کیفیت بیان ہوئی۔ کیا کیفیت بیان ہوئی؟ کیسے رکھنا ہے؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں دونوں ہتھیلیاں گھٹنوں پر رکھ کر دونوں ہتھیلیوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، گھٹنوں پر رکھ کر گھٹنوں کو دونوں ہتھیلیوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رکوع میں دونوں ہاتھ اس طرح سیدھے رکھنے چاہیے جیسے کہ کمان کی تاک، تیر کمان ہوتا ہے تو وہ کمان کی جو تاک ہوتی ہے، رسی جو آگے والی کمان کی تاک میں لگی رسی جو ہوتی ہے، جس طریقے سے وہ سیدھا ہوتا ہے، ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ یہ رسی جس میں تیر رکھ کر چلایا جاتا ہے بالکل تان کر باندھی جاتی ہے، تان کر ایک دم ٹائٹ کہ ذرہ برابر اس میں لچک نہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ بھی بالکل سخت ہونی چاہیے کہ اس میں لچک نہ ہو۔ لہذا اسی تاک کی طرح دونوں ہاتھ بھی ہونے چاہیے کہ کوہنیاں مڑی ہوئی نہ ہو، ہماری کوہنی جو وہ مڑی ہوئی نہ ہو بلکہ بالکل سیدھی، پنجے اور بالکل کوہنی سیدھے۔ حدیث سے تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو سکیڑ کر کیا انہیں پہلو سے چپکانا چاہیے کہ آپ جو ہے ہاتھ کو سکیڑ لیں اور اس کے بعد پہلو سے چپکا لیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ بالکل سیدھا ہونا چاہیے، پہلو سے الگ تھلگ ہونا چاہیے، بلکہ جدا کر کے بالکل کھلے رکھنا چاہیے۔ رکوع میں پیٹھ اور سر کا برابر رکھنا، یہ تو ہاتھ کی کیفیت ہوئی، پنجے کی کیفیت ہوئی، گھٹنے کی کیفیت ہوئی، پیٹھ اور سر یہ برابر رہنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات تکبیر اور الحمدللہ رب العالمین کی قرأت سے کرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے شروع کرتے اور آگے بڑھتے، اور جب آپ رکوع کرتے تو رکوع میں اپنا سر نہ اوپر اٹھاتے اور نہ نیچے جھکاتے بلکہ درمیان میں سیدھا رکھتے، صحیح مسلم کی حدیث، درمیان میں، تو سر اور پیٹھ دونوں برابر ہونی چاہیے۔ کوئی کرے گی؟ سامنے آئے، آ جائے کوئی؟ یہ سیدھا ہونا چاہیے، کریں اس کو برابر، دیکھیے سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے، سر اور پیٹھ جو ہے یہ دونوں برابر۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ پانی کا گلاس رکھتے ہیں تو وہ بھرا ہوا گلاس تو اس میں سے گرے نہ، یہ کیفیت ہوتی ہے، اتنی سیدھی ہونی چاہیے۔ تو یہ سر اور پیٹھ جو ہے بالکل برابر ہونی چاہیے، یہ ہاتھ بالکل ٹائٹ ہو مضبوطی سے، اور پنجوں سے گھٹنوں کو آپ نے پکڑ رکھا ہو، پنجوں سے گھٹنوں کو آپ نے پکڑ رکھا ہو، یہ رکوع کی کیفیت ہے۔ جزاک اللہ خیر۔
सिवाय हालत तशहुद में कि उंगली पर होनी चाहिए। लिहाजा रुकू में हमारी निगाह कहाँ हो, कह रहे हैं कि इस बात को दोबारा दोहरा देना मुनासिब मालूम होता है कि रुकू में हमारी निगाह, हमारी नजर सजदे ही की जगह होनी चाहिए, ना कि कदमों पर। बाद लोग कदम पर रखते हैं या कहीं और, ऐसा नहीं, हमारी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। इसका बयान गुजर चुका है। अब रुकू से उठकर इत्मीनान से खड़े होने, रुकू किए, जब रुकू से उठेंगे तो रफुल यदैन करेंगे, जैसा कि बात बयान जा चुका है। तो रुकू से उठकर रफुल यदैन करेंगे। बरा बिन आसिफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू सजदा और रुकू के बाद का क़याम, रुकू सजदा और रुकू के बाद का क़याम, रुकू करके जब खड़े होते हैं वो, और दोनों सजदों के दरमियान बैठना, और जब एक सजदा करके बैठते हैं फिर दूसरा सजदा करते हैं, तो जो दरमियान में बैठना है, तो रुकू सजदा, रुकू के बाद खड़े होने वाली हालत और दोनों सजदों के दरमियान जो बैठना होता है, सबका वक्त बराबर होता है। सजदे में जितना वक्त गुजारते उतना रुकू में गुजारते, रुकू में जितना गुजारते उतना रुकू के बाद जो खड़े होने की हालत होती वहां पर गुजारते, सजदे में जो गुजारते, दोनों सजदों के दरमियान जो बैठने की हालत होती उतना वक्त वहां भी गुजारते। यानी मुकम्मल इत्मीनान और सुकून से नमाज अदा करते थे, मुकम्मल इत्मीनान। अब सजदे में हम कितना वक्त गुजार रहे हैं, आधे मिनट, 30 सेकंड, 25 सेकंड, उतना हमें दोनों सजदों के दरमियान भी बैठना है। जितना हम रुकू में गुजार रहे हैं उतना ही वक्त हमें रुकू से खड़े होकर भी गुजारना है। जैसा कि बात लोग करते हैं, रुकू से ठीक से उठे नहीं, खड़े नहीं हुए कि सजदे में गिर जाते हैं, ये दुरुस्त तरीका नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका नहीं है। लिहाजा इस हदीस से मालूम होता है कि रुकू से खड़े होकर फौरन सजदे में नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ देर इत्मीनान से खड़े रहना चाहिए। इसी तरह पहले सजदे से उठकर फौरन दूसरे सजदे में नहीं जाना चाहिए, जैसा कि बाद लोग करते हैं, सजदे से उठे फिर फौरन सजदे में चले गए, ऐसा नहीं, बल्कि दोनों सजदों के दरमियान इत्मीनान से बैठना चाहिए। नमाज के सही होने के लिए ये जरूरी है रुकू से उठकर खड़े होने और दोनों सजदों के दरमियान बैठने की मिकदार, वक्त कितना, उतनी ही है जितनी खुद रुकू और सजदे की। जितना वक्त हमने रुकू में दिया, सजदे में दिया, उतना ही दोनों सजदों के दरमियान बैठने में, उतना ही रुकू के बाद खड़े होने में। तो इतना वक्त जो दिया जा रहा है इसमें दुआएं पढ़ी जाती हैं, दोनों सजदों के दरमियान रुकू के बाद खड़े होकर दुआएं पढ़ी जाती है, जिसका जिक्र आएगा। अब रुकू कैसे करनी है इसकी तफसील गुजरी। रुकू में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, चुनांचे हमने रुकू की हैयत, हालत और कैफियत जान ली। अब हम रुकू में क्या दुआएं पढ़ेंगे ये पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं। चुनांचे रुकू में नमाजी क्या कहेगा। हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम कहते थे और सजदे में सुबहान रब्बियल आला कहते थे। आमतौर पर अवामुन नास के दरमियान यही दुआ मशहूर है, और भी बहुत सारी दुआएं हैं। आदमी कोई और दुआ पढ़ता है तो उसे चाहिए कि वो किसी आलिम से मिलकर अपनी दुआ पेश कर दे कि मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, क्या ये दुआ पढ़ना रुकू में, सजदे में सही है या नहीं सही है। ये हदीस मुस्लिम की है। तो इस हदीस में रुकू व सुजूद की तस्बीहात का जिक्र है कि रुकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है। रुकू में अल्लाह की पाकी बयान करते हुए उसकी अजमत का, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाकी बयान करते हुए अज़ीम उसकी अजमत का इकरार है। और सुजूद में अल्लाह की पाकी के साथ ही उसके सबसे ऊंचा और आला होने का इकरार है, सुबहान रब्बियल आला। तो रुकू में अजमत का इकरार है पाकी के साथ, सजदे में पाकी के साथ सबसे बड़े होने और आला होने का इकरार है। बाद अहादीस में रुकू और सुजूद में 3 मर्तबा ये तस्बीहात पढ़नी चाहिए, ये जिक्र है कि आदमी सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम अलबत्ता एक बार वाजिब है, 3 बार आदमी कहे बेहतर है, उससे ज्यादा। लेकिन अगर इससे ज्यादा भी पढ़े, 3 मर्तबा से ज्यादा भी पढ़े तो कोई हर्ज नहीं, बल्कि अच्छा है। और अगर तन्हा नफ्ल नमाज पढ़ रहा हो तो बिला अदद जितनी मर्तबा पढ़ना चाहे पढ़े, ये तस्बीहात पढ़ सकता है जितनी मर्तबा तन्हा पढ़ रहा है, जितनी देर पढ़ सकता है पढ़ना चाहे पढ़े।
کو چاہیے کہ نماز کو مختصر ہی رکھے، مقتدیوں کا خیال کرے، پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ہر کوئی ہے، تو ان کا خیال کر کے نماز پڑھائے۔ ایسا نہیں کہ خود کو شوق ہوا زیادہ پڑھنے کا تو 15 منٹ کا رکوع کر لیا، یہ مناسب، بلکہ مقتدیوں کا خیال کرنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک دوسری دعا مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی مروی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو اور کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں رکوع اور سجدے کی دوسری اور بھی دعائیں ملیں گی جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھا کر، یہ تو رکوع میں پڑھنا، رکوع سے سر اٹھا کر کیا پڑھیں گے؟ جو درمیان کی حالت ہے سجدے میں جانے اور رکوع، تو یہ جو کھڑے ہوتے ہیں اس بیچ میں کیا کہیں گے؟ تو رکوع سے سر اٹھا کر کیا کہیں؟ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے پیٹھ اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ تو جب رکوع سے اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سر اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ۔ پھر جب ٹھیک سے کھڑے ہو جاتے تو ربنا لک الحمد، ٹھیک سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، جب کھڑے ہو جاتے تو ربنا لک الحمد۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سنا جس نے اللہ کی حمد کی تعریف کی، اور ربنا لک الحمد کا معنی ہے اے ہمارے رب، حمد یعنی ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لائق ہے۔ اس حدیث سے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ان کلمات کا مسنون ہونا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات پڑھنے چاہیے۔ بلا شبہ ساری تعریف اللہ ہی کو لائق ہے، وہی تمام قسم کی حمد و ثنا کا اکیلا مستحق ہے، اور جو بھی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے اور اس پر اسے اجر و ثواب اور انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو یا لوگوں کی امامت کر رہا ہو، اسے رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے، اور جب پوری طرح کھڑا ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہنا چاہیے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کو تسمیع اور ربنا لک الحمد کو تحمید کہتے ہیں، یہ اصطلاحی الفاظ تسمیع اور تحمید کہتے ہیں۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی کیا کہے؟ اکیلے پڑھ رہے ہیں تب تو سمع اللہ لمن حمدہ، جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن مقتدی کیا کہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، کیونکہ جس کی یہ دعا فرشتوں کی دعا سے موافقت کر جائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمع اللہ لمن حمدہ کہنا مسنون ہے، لیکن اس تسمیع کے بعد تحمید کے لیے تو یہاں پر خلاصے کے طور پہ یہ بات کہ چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلے پڑھنے والا منفرد ہو، ہر کوئی رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا کہے گا؟ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ اب اٹھنے کے بعد ہر کوئی 4 کلمات میں سے کوئی کہہ سکتا ہے۔ بعض روایات میں ربنا لک الحمد ہے، بعض روایات میں ربنا ولک الحمد ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، بعض میں اللہم ربنا لک الحمد ہے، اور بعض میں اللہم ربنا ولک الحمد ہے۔ 4 الفاظ کے ساتھ ہے، ربنا لک الحمد بغیر واو کے، ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم بغیر واو کے، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہم اور واو کے ساتھ 4 طریقے سے تحمید مروی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا زیادہ بہتر ہے، راجح یہی ہے، کیونکہ مقتدی کو امام کی اقتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے چلو، جس میں سمع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی شامل ہے۔ ایک حدیث میں امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد مقتدی کے لیے ایک اور دعا بھی آئی ہے
کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ چنانچہ رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے پیچھے مقتدیوں میں سے ایک شخص نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ یہ دعا کسی نے پڑھی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر مقتدیوں کی طرف پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس شخص نے یہ کلمات کہے؟ اس شخص نے جس نے پڑھی تھی یہ دعا، اس شخص نے کہا آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان کلمات کی طرف لپکے کہ کون انہیں سب سے پہلے لکھنے کے لیے کہ کون سب سے پہلے لکھ لیتا ہے، 30 سے زیادہ فرشتے لپکے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے رکوع سے کھڑے ہو کر ان کلمات کے پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جو کلمات ہیں ان کے کہنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے پر مقتدی کو کیا کہنا چاہیے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو رکوع کی کیفیت، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، رکوع سے اٹھنے کی کیفیت، کھڑے ہونا، اور اس مرحلے میں کیا دعا پڑھنا ہے، مقتدی کیا پڑھے گا، امام کیا پڑھے گا اور منفرد کیا پڑھے گا، تمام تر تفصیلات یعنی رکوع کی مکمل تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کو کہ ہم تمام لوگوں کو نماز نبوی کی طرح اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک اہم اعلان ہے کہ روزانہ کی